بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں آئی ان کی نیند کی حالت میں پھر ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا، اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ خطبہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کے بارے میں اہم ارشادات فرمانے لگے۔ یہ بات شروع ہوئی تھی کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انسان کی روح ہوتی ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو کیا یہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے، اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی برزخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ انسان نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ روح جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں اس روح کو جو آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے خواب میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، تو اس کی روح جسم میں قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نائلہ کہتے ہیں۔ اس علم میں ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں مرضی چاہے جا سکتا ہے، اور اپنے تصور میں کسی بھی حالت میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ جب یہ علم نائلہ اپنے بلند ترین مقام کو پا لیتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو ہر شے کی قید سے آزادی مل جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے انسانوں کے لیے کھول کر رکھ دیے ہیں، مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت سے یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہے۔ موت کے وقت جب روح اس جسم سے نکال لی جاتی ہے تو یہ جسم مردہ لاش بن جاتا ہے، بصارت فوراً ہی جسم سے نکل جاتی ہے، اور دیگر تمام حواس بھی قیامت تک کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف سوتے ہوئے شخص کا جسم مردہ نہیں ہوتا، سانس چل رہی ہوتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، موسم کی گرمی و سردی کو بھی محسوس کرتا ہے، کچھ حواس معطل، کچھ نیم معطل، اور کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں، روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔